یہ بھی کنفرمڈ بات ہے کہ 1999 میں جب ہم نیوکلیئر ایکسپلوژنز کرنے جا رہے تھے اس وقت بھی اسرائیلی طیارے سری نگر پہنچے ہوئے تھے پاکستان پر بام کرنے کے لیے. یہ بھی کنفرمڈ بات ہے کہ پچھلے 2 ماہ پہلے اسرائیل کمانڈر ان چیف کشمیر پہنچا ہوا تھا اور اس وقت جو ریڈارز لگے ہوئے ہیں تمام کے تمام لائن آف کنٹرول پر انڈین ڈرونز آ رہے ہیں اسرائیل کے ہیں اور ممبئی ڈرامے میں بھی اسرائیل شامل ہے. اسرائیل پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہے 1948 سے. تو یہ کہنا کہ پاکستان کو ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ ایک بہت بڑی جیو پولیٹیکل غلطی بھی ہے, ہسٹوریکل رانگ بھی ہے. تاریخی طور پر یہ بات درست نہیں ہے. اسرائیل ہیز اے سیریس پرابلم ود اس. اور دوسری بات یہ کہ 1967 کی جنگ جس کا ذکر ہوا کہ جس کے بعد بیت المقدس شریف ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اس کے بعد عرب ملکوں کی ایئر فورسز چونکہ تباہ ہو چکی تھی انہوں نے پاکستان سے مدد مانگی. ہمارے فائٹر پائلٹس نے جا کے 1967 میں اسرائیل کے جہاز مار کے گرائے. اس کے بعد ٹھنڈ پڑ گئی اسرائیل کو. تمام عرب ملکوں کو جو پروٹیکشن ہوئی پاکستان ایئر فورس کے فائٹر پائلٹ سے. 1974 کی جنگ میں کہ جب ماشاءاللہ مسلمانوں نے کچھ بہتر پرفارم کیا, اس کے باوجود بھی جب اسرائیل ایگریسو ہو کے دوبارہ نئی ویپن سسٹمز کے ساتھ ایگریشن سیریا پہ اور جارڈن پہ اور مصر پہ آنے لگا, پھر پاکستانی پائلٹ گئے اور 73 میں ہم نے پھر مار کے گرایا ان کو. تو مسلم ورلڈ میں صرف پاکستان ایئر فورس ہے جس نے ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں اسرائیلی جہاز مار کے گرائے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ بات چھوٹی نہیں ہے. پوری اب اسرائیلیوں کی بہادری وہی نظر آتی ہے جہاں پہ سیدون اور غزہ اور ویسٹ بینک کے مسلمان یتیم بیوہ مسکین اور بچے نظر آتے ہیں, جہاں ان کے مرکبہ ٹینکس اپنی بڑی بہادری دکھاتے ہیں اور F-16 بومنگ کرتے ہیں آ کے. جب ان کا واسطہ حزب اللہ سے پڑتا ہے تو ان کے دانت توڑے جاتے ہیں. جب ان کا واسطہ پاکستان سے پڑتا ہے تو ان کا کوئی جہاز واپس نہیں جاتا جب تک اس کو گرانا لیا جائے. اور اللہ کے فضل سے ان کے مقابلے میں 100% ہٹ ریٹ ہے ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا, ان کے سارے جہاز ہم نے گرائے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آج بھی مختلف ممالک میں پاکستانی پائلٹ فلائی کرتے ہیں ان کے ساتھ جہاں پہ کورسز پہ جاتے ہیں. مثلا ٹرکی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ اسرائیلی طیارے بھی آتے ہیں, پاکستانی طیارے بھی جاتے ہیں, کیونکہ ٹرکی ہمارا بھی دوست ہے. اور کئی ملٹری ایکسرسائز میں جو جوائنٹ ایکسرسائز کامن, اور اسرائیلی ہمارے سامنے نہیں آتے, خوف کھاتے ہیں, ڈرتے ہیں, پاکستانی پائلٹ سے دور دور رہتے ہیں, ان کی جان نکلتی ہے. ان کا بس نہیں چل رہا کہ کسی طرح پاکستان میں ایک ایمبیسی بنا کے بیٹھ جائیں. ابھی ان کے پاس ایمبیسی نہیں ہے, ابھی آپریٹ انڈینز اور امریکن اور برٹش ایمبیسی کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں. ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح ہم پاکستان میں ایمبیسی بنا لیں تاکہ ہم کو براہ راست ایکسس مل جائے پاکستان کے اندر لوگوں کو خریدنے اور بیچنے کی. یہ بڑے شوق سے پاکستانیوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیے اور ہم آپ کو اسرائیل کی سیر کراتے ہیں. اس وقت بھی پاکستان کی ایک جیل میں ایک ایئر فورس کا آفیسر ساری زندگی کی سزا کاٹ رہا ہے کہ جس کو یہ اسرائیل لے کر گئے تھے اور مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے پاکستان کے ریڈارز کی کوریج معلوم کریں گے تاکہ یہ اپنے طیارے بھیج کے ہمارے نیوکلیئر اور میسائل پروگرام پہ اٹیک کریں. یہ ایگریسولی اسرائیل کے پاس کم از کم 6 اسپیشلسٹ ڈائریکٹرز ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس اور ISI میں ایک بھی اسپیشلسٹ ڈائریکٹر نہیں ہے جو اسرائیل کے خلاف کام کر رہا ہو. تو ہم لوگ نائیو ہیں, ٹو بی آنسٹ احمقوں اور بیوقوفوں کی حد تک ہم لوگ سادے لوگ ہیں. اسرائیل ایگریسولی ہماری چاروں طرف پھندا بھی لگا رہا ہے اور تیار بھی کر رہا ہے. جو ڈاکٹرن اس وقت یہ غزہ میں اپلائی کر رہے ہیں, ڈاکٹرن آف پریمپشن, کہ جی ہمیں چونکہ حق ہے, ہمارے خلاف حملہ کیا گیا ہے, حماس کے لہٰذا ہم پورے شہر کو تباہ کر سکتے ہیں, یہی ڈاکٹرن اب امریکہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں استعمال کرے گا اور یہی انڈیا کو بھی دیا جائے. یہی حق انڈیا کو دے دیا گیا ہے. انڈیا اب پاکستان پر حملہ کرنے جا رہا ہے. ابھی مکین نے 2 دن پہلے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انڈیا از ایچنگ. ایکچولی انڈیا تیار بیٹھا ہے کسی لمحے پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے. سٹیٹمنٹ میرا نہیں ہے, مکین کا ہے. US پریزیڈنٹ کہ جناب ایوری تھنگ ہیز کولڈ ڈاؤن, سچویشن انڈر کنٹرول, آنے لگی ہے اور پیس ڈیل دوبارہ شروع ہو رہی ہیں. سب خرافات ہیں. اسرائیل کی ایگریشن جاری رہے گی, امریکہ کی ایگریشن ہمارے یہ تمام ان کانفلکٹ زون میں اب مسلمانوں کے خلاف ایک نئی کیمپین شروع کر رہے ہیں. بیت المقدس شریف تو ان کے پاس 1967 میں چلا گیا تھا, لیکن ویسٹ بینک اور غزہ کے وہ علاقے جہاں پہ اب 20 لاکھ فلسطینی اس 46 کلومیٹر کے ایریا کے اندر لٹرلی ایسے ہیں جیسے پنجروں میں بند ہوتے ہیں, اس کو یہ قبضہ تو نہیں کر سکتے, لیکن یہاں سلاٹر بڑا روتھلیس ہوتا ہے. یعنی اس وقت آپ آنکھ بند کر کے ایک پتھر بھی ماریں تو کسی فلسطینی کو ہی لگے گا, کیونکہ اس چھوٹے سے علاقے کے اندر جب 20 لاکھ فلسطینی بس رہے ہوں گے, عورتیں اور بچے, تو اسرائیلی کہ یہ کہنا کہ ہم پریسیجن سٹرائکس کر رہے ہیں یا ہم حماس کے ٹارگٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس سے بڑی جہالت, حماقت اور جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. اور مزے کی بات کی کہ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں, پلیز. Sure. I want to add something for what brother have said. In 1982, when General Ariel Sharon, yes, he was that time defense minister, when he took control of Beirut, and
expel Palestinian fighters. He said, if I have orders from the Prime Minister, I will march with my tanks until I reach Karachi and I took control of Karachi and conquer Pakistan. He did not mention any other Islamic state. And he said the main threat for us, for our existence, is coming from Pakistan and through Pakistan. And if I have orders, I'll march with my tanks up to Karachi and I'll take control of Pakistan. This is their own way of thinking. And we are thinking that we don't have an issue with the Israelis, then why we are doing this, or why we don't have a diplomatic relation or diplomatic recognition with them. They have problem with us, with our existence, and they believe that either we or they. I mean, nothing in between. Nothing in between. पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए मुस्लिम वर्ल्ड में ये अच्छी तरह इनको मालूम है ना कोई न्यूक्लियर पावर है, और जो वेपन सिस्टम इस वक्त इसराइल के पास मौजूद हैं और अमेरिका की जो बैकिंग है इनको पता, और जो लीडर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, उम्मत मुस्लिमा के तमाम लीडर्स ये वही हैं पहली जंग अजीम के बाद जो खरीद के इन्होंने बिठाए थे, उनकी नस्लें चल रही हैं, उनकी औलादें चल रही हैं, उम्मत की आबरू ये बेच चुके हैं। ये किसी सूरत में कोई थ्रेट नहीं है अब इसराइल के लिए। OIC जो है वो सिर्फ OIC बन गई है इंग्लिश का, कि ओके आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम, OIC लिटरली इसका मजाक जो बन चुका है। ये इतनी बड़ी उम्मत की ऊपर एक मुसीबत मुसल्लत हुई है OIC और इन सो कॉल्ड इस्लामिक हुकूमतों के नाम से, कि सिर्फ और सिर्फ उम्मीद अगर उम्मत मुस्लिमा की बनती है तो पाकिस्तान की रियासत है। यहां पर तमाम तर सियासी इख्तलाफात और दिक्कतों के बावजूद यहां के लोग अल्लाह के फजल से हम न्यूक्लियर और मिसाइल पावर भी बन चुके हैं, खतरनाक है इसराइल दुश्मनी में, क्योंकि हमारे ये दोनों, एक मुशरिक जो हमारे मशरक में रहता है और ये यहूदी फितनागर जिनकी वजह से पूरी दुनिया में फसाद बरपा हुआ है, इनको मालूम है कि अगर दुनिया में कोई इनके मुकाबले पे खड़ा हो सकता है तो या पाकिस्तानी कौम है या तुर्क है। मॉडर्नाइज किया, तुर्कों की आर्मी को ऑलमोस्ट सेकुलर कर दिया कि वहां नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस में, पाकिस्तान के अवाम में, पाकिस्तान के लोगों के आम लोगों के जज्बात में, हमें याद है 1967 में और 74 में ना सिर्फ पायलट्स बल्कि हमारे यहां से एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज भी गई थी, जॉर्डन गई थी, जो सर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसराइली तैयारे आके बॉम्बिंग करते थे जॉर्डन में, जो फलस्तीनी हिजरत करके आए थे इस तरफ, ये इनको यहां पर आके जॉर्डन में मारा करते थे। और पाकिस्तान ने जब से हमारी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज, एयरफोर्स के पायलट्स भी ऊपर थे, नीचे एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज थी, एक हमारे न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने की वजह से भी और उस तारीख की वजह से भी कि 1967 और 74 में हमने इनको मारा हुआ है, और हमारी वजह से जो इतने पनाह और सुकून में फलस्तीनी और अरब मुसलमान रहे थे। इट वाज अ डायरेक्ट वॉर। तो ये कहना कि पाकिस्तान को कोई खतरा इसराइल के साथ नहीं है, ये तारीखी ब्लंडर होगा। इसराइल हमारे लिए बिच्छू की हैसियत रखता है, अगर इसराइल को हमने करीब आने दिया तो उसकी खसलत है डसेगा, ऐसा डसेगा कि फिर हम उठ नहीं पाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे जी नाज़रीन। विल हैव अ शॉर्ट ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक है जी, वापस आते हैं। फिर डॉक्टर रिफत से भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा इसी हवाले से बात करें जी। लेट्स हैव अ ब्रेक नाउ।